قرآن پاک اللہ رب العزت کی لاریب کتاب جامع العلوم ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے علوم بکھرے پڑے ہیں ان سب کی بنیاد قرآن پاک کے اندر سے ہمیں ملتی ہے، اور کائنات میں چیتا چیتا اشخاص بصورت اولیاء اللہ تعالیٰ پھر ان کو اپنی اس کتاب کا فہم کسی اور انداز میں عطا کرتا ہے۔ کتاب ایک ہی ہے مگر اس کا علم اللہ کے ساتھ جس کا جیسا تعلق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی کتاب کے اندر سے ویسا ہی علم عطا فرماتا ہے۔ کئی ایسے اشخاص ہیں، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ السلام نے ان کو فقاہت کتاب کی دعا عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا فہم عطا کیا قرآن پاک کا، ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ اگر میرے اونٹ کی مہار گم ہو جائے تو میں اس کو بھی قرآن پاک کے اندر سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اب وہ کیسا علم ہے کہ اونٹ کی مہار کا گر جانا اس کا قرآن پاک کے اندر کہاں سے ذکر آیا؟ یہ ایک عقل ہے جو کہ اس کی نفی کرتی ہے ظاہر میں، مگر قرآن پاک جلی اور خفی تمام علوم اور تمام اشیاء کے اوپر مبرہن ہے، روشنی ڈالنے والا ہے۔ قرآن پاک جامع العلوم ہے، قرآن پاک معیار قائم کرنے والی بھی کتاب ہے۔ ہر چیز کا معیار قرآن پاک قائم فرماتا ہے۔ دنیاوی حیثیت سے کسی مسلمان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے اس کا معیار بھی قرآن قائم فرماتا ہے۔ روحانیت میں اللہ رب العزت کا جو قرب ہے وہ کیسے ممکن ہے اس کا معیار بھی قرآن قائم فرماتا ہے۔ اور انسان کے اذہان کے اوپر، اس کی فطرت کے اوپر جو غبار معاشرے کی صحبت ڈال دیتی ہے، یہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کوئی بھی شخص بد فطرت نہیں ہے، سب کے سب فطرت اسلام کے اوپر مولود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر مولود کی ولادت فطرت اسلام کے اوپر ہوتی ہے۔ کافر ہے، کوئی مسلمان ہے، کوئی جیسا بھی ہے، کسی کافر کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی منافق کے گھر میں بچہ پیدا ہو، کسی کے گھر میں بھی پیدا ہو، وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو فطرت بگڑتی ہے اس کو معاشرہ کی ترجیحات بگاڑتی ہیں۔ جب ہم لوگ پیدا ہوئے تھے، اب جو ہمارے اندر قصور ہیں، کوتاہیاں ہیں، یہ پیدا ہوتے وقت تو نہیں تھی۔ اس وقت تو فطرت اسلام کے اوپر بالکل پیورٹی کے ساتھ ولادت تھی ہماری۔ یہ جو کچھ بھی ہماری روح کے اوپر آیا ہے، یہ جتنا بھی گرد ہے، غبار ہے، یہ معاشرے کا ڈالا ہوا ہے، یہ صحبت کا ڈالا ہوا ہے۔ اور فطرت کے اوپر جس وقت معاشرے کا گرد اور غبار گر جاتا ہے تو وہ فطرت میلی ہونا شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس فطرت کو دھونے کے لیے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس قدر اہتمام فرمایا روشنی کا، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک روشن کتاب عطا فرمائی، اس کو پڑھتے جاؤ اور اپنی فطرت کو روشن کرتے جاؤ۔ قرآن معیار قائم کرنے والی بھی کتاب ہے۔ جو انسان قرآن پاک سے معیار لے لیتا ہے اس کو دنیا کے اندر ضلالت کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، نہ ذلت کا، نہ گمراہی کا۔ آپ اس بات کو تسلیم کریں یا نہ کریں، میں ایک ایک بندہ اگر مائک کسی ایک ایک بندے کو دوں نا اور ان سے پوچھوں آپ کی زندگی میں پریشانی کیا ہے، جب وہ اپنی پریشانی بیان کریں گے تو اس کی بنیاد کے اندر معیار قرآن کے خلاف عمل ہوگا تو پریشانی آئے گی۔ تو اس بات کو اپنے ذہن کے اندر نقش فرما لیں، جو لوگ اول زندگی کے حصہ کے اندر قرآن پاک کی تعلیم لے کر اس کو معیار نہیں بناتے، جس وقت ان کے بال سفید ہو جائیں گے اور وہ بوڑھے ہو جائیں گے، ان کی گفتگو سن لیں، وہ تمام کی تمام گفتگو جو ہوگی وہ ساری کی ساری قرآن اور سنت کے مطابق والی گفتگو تجربہ ان سے کروائے گا، ان کا تجربہ بولے گا۔ پھر دنیا کے جب سانپ ان کو ڈسیں گے، رشتے جب ٹھوکریں ماریں گے ان کو، اور قریبی رشتہ داروں سے اور دیگر معاملات سے جس وقت ان کے سامنے پریشانیاں آئیں گی، تو مار کھاتے کھاتے جب زندگی کے وہ ایک سٹیج کے اوپر پہنچ جائیں گے تو پھر وہ جو باتیں وہ اس وقت کریں گے، زندگی گزارنے کے بعد، معاشرہ دیکھنے کے بعد،
پریشانیاں فیس کرنے کے بعد جو وہ گفتگو اس وقت کریں گے، اگر اسی گفتگو کو معیار آپ لوگ ابھی بنا لیں تو آپ لوگ بہت سارے معاملات سے خود بچ سکتے ہیں ابھی۔ یہ پارہ نمبر 20 ہے، رکوع نمبر یہاں سے 11 شروع ہوتا ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا ہے۔ قارون کون ہے؟ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد ہے، یعنی حضرت موسیٰ کے والد ماجد اور قارون کا جو باپ ہے، یہ دونوں آپس میں بھائی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کزن ہوا، پھر یہ قارون چچا کا بیٹا ہوا۔ بری صحبت، اول صحبت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت نصیب ہوئی، ان کے پاس بیٹھا، تواضع سیکھا، ادب اور اخلاق سیکھا، مگر جس وقت دل کے اندر دنیا کی دولت کا شرارہ پھوٹ پڑا کہ دولت دنیا بھی ہونی چاہیے، بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی معاشرے میں گمراہ ہیں، اور ان کا علماء اور صوفیاء کے ساتھ یہ تکرار دماغی رہتا ہے کہ شاید یہ جو صوفیاء لوگ ہوتے ہیں یہ دنیا چھڑا دیتے ہیں، شاید میں اگر زیادہ اسلامی بن جاؤں تو میں تو کمائی سے بھی جاؤں گا۔ انتہائی غلط بات ہے یہ، جس کو یہ صرف غلط نہیں ہے، یہ انتہائی غلط بات ہے، اس سے آگے کوئی غلط بات ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار، آپ اشراق اور چاشت کی نماز کے بعد مسجد بند فرما دیتے تھے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ درہ لے کر آپ خود مسجد میں جاتے تھے اور لوگوں کو بیٹھنے نہیں دیتے تھے۔ آپ فرماتے تھے یہاں سے اٹھو اور چلو جا کے بازاروں کے اندر کمائی کرو اور اپنے گھر والوں کے حقوق ادا کرو۔ جس دین کے اندر رزق حلال کے اوپر تاکید اور پختگی اور اصرار کا یہ عالم ہو، تو وہ کون سا صوفی ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے قدم سے ہٹ کے قدم رکھے گا؟ وہ کون سا عالم ہے جو اس سے ہٹ کے کوئی درس دے گا؟ بات یہ نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے، جہاں دنیا اور آخرت آمنے سامنے اکٹھی ہو جائیں، اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب دنیا و آخرت اکٹھے سامنے تیرے آ جائیں نا، تو وہاں پر تو دنیا کو چھوڑ اور ترجیح آخرت کو دے، ترجیح دنیا کو نہ دے۔ ہمارا یہاں پر 99.99% معاشرہ جو ہے وہ ترجیح ہی دنیا کو دیتا ہے۔ جہاں کہیں آخرت اور دنیا اکٹھی ہو جائے نا، اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر آپ شادی کا معاملہ دیکھ لیں، شادی کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں اس کا علم نہیں، کیا واجب ہیں اس کا علم نہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا بہترین نکاح وہ ہے جس کا خرچہ کم ہو، وہ سب سے بہترین نکاح ہے۔ ہمیں اس چیز کا علم ہی نہیں، کوئی بندہ کھڑا ہو جائے، یہ آپ کا امتحان نہیں میں لے رہا، میں نالج کے لیے بات عرض کر رہا ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو ذرا غور کر کے دیکھیں کہ جس وقت آپ کماتے ہیں، آپ کے بچے ہوتے ہیں، آپ کو معاشرہ ایک فکر دیتا ہے، آپ کو گھر سے آپ کی زوجہ ایک فکر دیتی ہے، اور وہ فکر اتنی چڑھا دیتی ہے آپ کے دماغ کے اوپر، اتنی چڑھ جاتی ہے وہ آپ کے دماغ کے اوپر، آپ سمجھتے ہیں صرف اس وقت میرا سب سے بڑا فرض کمانا ہے اور بچوں کی شادی کرنا ہے۔ حالانکہ اگر ایک شخص، ایک معاشرہ اس حدیث سے واقف ہو اور اس میرے آقا کریم علیہ السلام کے فرمان سے واقف ہو، سب سے بہترین نکاح ہی وہ ہے جس کا خرچہ تھوڑا ہو، جس میں کم خرچہ کیا جائے۔ آپ مجھے بتائیں صحیح اور سلیم الفطرت روح کیا اس کو قبول نہیں کرے گی بات کو؟ آج آپ خود دیکھیں کہ جن کی شریعت ہے اور نکاح جہاں سے ہمیں نکاح کا حکم ہے، ان کا تو یہ فرمان ہے، اب نکاح تو ان کے فرمان کے مطابق کرنے چلتے ہیں، مگر نکاح کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ہم دنیا داری کے رسومات سے کرتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں آپ کو اللہ نے پریشان کیا ہے یا آپ کو معاشرے کی رسومات نے پریشان کیا ہے؟ کون ہے اس وقت میں؟ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ کہتے ہیں نا ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے کہ ہم نکاح کر سکیں۔ کیوں نہیں ہے آپ کے پاس اخراجات؟ آپ کے پاس ہیں اخراجات، آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میرے پاس آ جائیں، 1 لاکھ روپے کے اندر شادی ہو سکتی ہے، اور یہ 1 لاکھ روپے کی وہ شادی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے احکامات اس میں پورے ہو سکتے ہیں۔ آپ سننے والے تو بنے، آپ کرنے والے تو بنے، اور اگر آپ کرنے کے لیے تیار ہیں تو سامنے جو حضرت ملیں گے وہ قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ معاشرہ سارے کا سارا بگڑ چکا ہے۔ اب اس ماحول کے اندر آپ کو صرف فضائل سنائے جائیں کہ یہ آپ کی تربیت کی جائے؟ اب آپ مجھے خود بتائیں کتنی ضرورت ہے اس وقت میں یہ جتنی گفتگو کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی کا ذہن بدل جائے
اور آپ کا تعلق جہاں پر ہوگا کسی رشتے کے اندر، کیا آپ اس کے لیے نرمی کا باعث نہیں بنیں گے؟ کیا آپ اس کے لیے بہتری کا سبب نہیں بنیں گے؟ تو کیا آپ اس کے لیے راحت کا سبب نہیں بنیں گے؟ تو ایک بندہ بدل جائے تو ایک گھر سکون میں ہوتا ہے پورے کا پورا۔ ہمارے اس دور کے اندر جو سب سے بڑا بگاڑ ہے، سب سے بڑا جو بگاڑ ہے وہ اسی بات کا ہے، ہم سنتے ہیں اثر نہیں لیتے، اور جب کہ ہمیں گفتگو سننے کے لیے نہیں بلکہ اثر لینا چاہیے اس سے۔ قرآن پاک نے دیکھو کیا معیار قائم کیا، میں نے یہ ایک مثال دی آپ کو کہ جس زندگی کو لے کر کے آپ صبح سے لے کر شام تک کماتے ہیں اور لاکھوں روپیہ بینک کے اندر پڑا ہوا ہے، مگر چین نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ کی زبان پر یہ بات ہے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ جس ٹارگٹ کو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں معاشرے نے آپ کو مجبور کر دیا ہوا ہے۔ جب تک آپ 50 لاکھ کی شادی نہیں کریں گے، اور 50 لاکھ کے لیے جو ہے جب تک انسان کے گھٹنے جو ہے وہ گھس نہیں جائیں گے، اس کی عمر نہیں گزر جائے گی، جھوٹ سچ بول بوال کر وہ جتنا مال اکٹھا کرے گا ایک دو شادی کرنے کے لیے، اور پوچھ لو بھائی مہنگائی بہت ہے، بازار سے کچھ لینے جاؤ تو بہت مہنگا ہو گیا۔ آپ اگر اپنے جس معاشرتی سٹینڈرڈ پہ کھڑے ہیں تھوڑا سا نیچے آ جائے، اللہ نے آپ سے نہیں پوچھنی یہ باتیں، آپ سے لوگ پوچھتے ہیں نا، آپ تھوڑا سٹینڈرڈ سے نیچے آ جائیں، آپ مہنگائی کی باتیں کرنا چھوڑ دیں گے۔ اب آپ پھر مجھے ریٹرن یہی بات کہیں گے نا معاشرے میں کوئی ایسا نہیں ملتا، تو میں بھی تو آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ معاشرے کی تربیت نہیں ہے، اور میں کیا کہہ رہا ہوں، آپ کی تربیت تو ہو چکی مگر معاشرے میں جس کے ساتھ آپ کو ملنا ہے اس کی تربیت نہیں ہے۔ تو بتائیں پھر دین کے سورسز سننے کے اور پھیلنے کے کتنے زیادہ ہو چکے ہیں اس دور میں، کتنے زیادہ ہو چکے ہیں، مگر تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ پورے شہر کے اندر کوئی ایک قابل فخر شخصیت نظر آتی ہو، اتنا شہر بھرا پڑا لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، ایک بندہ جو قابل فخر ہو کوئی نظر آتا ہو دین کی حیثیت دین کے مقام کے لحاظ سے؟ جواب دے مجھے اس بات کا۔ علم تو بہت ساروں کے سینوں کے اندر ہے، تربیت نہیں ہے نا، اور کوئی ایسا ماڈل اور نمونہ نہیں ہے اس دور کے اندر، بہت کم ملے گا آپ کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روشن راستے کی پیروی کر رہا ہو۔ یہ قارون جس کا میں نے نام لیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا کا بیٹا ہے مگر کافر تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں کتنی قریب کی نسبت ہے، مگر نسبت کا فیض بھی تب جاری ہوتا ہے جب بنیاد موجود ہو، تو بنیاد تو تھی نہیں، اور بنیاد کیا تھی؟ ایمان۔ جب ایمان نہیں تھا تو نسبت اتنے قرب کی اس کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، اور جب تک وہ انسان رہا تب تک اس کو فیض ملتا رہا۔ اب اس کے بگاڑ کی وجہ سنو، جو میں اتنی گفتگو کر کے یہاں تک آیا ہوں، توجہ سے ذرا آنکھیں اٹھا کے اب یہ بات سنو۔ وہ کافر بنا، اس کو کفر کے اس دلدل کے اندر جس چیز نے دھکیلا، اور کفر کا کیچڑ جو اس نے اپنے منہ کے اوپر ملا، وہ کیا بنیادی چیز تھی جو اس کو کھینچ کے یہاں تک لائی؟ وہ دنیا کی محبت اور دولت کی محبت تھی، کہ میرے پاس دولت زیادہ ہو، میرے پاس دنیا زیادہ ہو۔ یہ سٹوری نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جن کے پاس عقل ہے۔ اور عقل کن کے پاس ہے؟ جو آ رہے ہیں اور غور سے توجہ سے بات سن رہے ہیں اور اثر لے رہے ہیں۔ انتہائی با اخلاق تھا، متواضع بھی تھا، عاجزی بھی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتا بھی تھا، علم بھی سیکھتا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے تورات کا قاری تھا، اس وقت کا قرآن تو تورات تھی نا، تورات شریف کا قاری تھا، تورات کا بھی اس کے پاس علم تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور بھی فنون کا علم اس کو دیا، اس کے پاس علم کیمیا بھی تھا، جس سے پھر زرگر بنا اور سونا بنانا، اور یہ اس کے اندر پھر آگے نکلا، یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھایا۔ تو جس وقت اس کے اندر یہ چاہ چڑھ گیا اس کو کہ میں نے بھی امیر ہونا ہے، اور مجھے بھی معاشرے کے اندر میں بھی دکھوں، اور میں بھی نظر آؤں، تو پھر جس وقت نیت خراب ہو گئی اور نیت کے اندر گندگی آ گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی صحبت سے اٹھایا اور جا کر بٹھا دیا فرعون کی صحبت کے اندر۔ کیونکہ بندہ اس وقت تک ہدایت کے راستے پر رہتا ہے، یاد رکھیے گا، جب تک اندر سے میلا نہیں ہوتا۔ شخص کا سینہ صاف نہیں ہے، اس کو کہیں نہ کہیں تو ٹھوکر لگے گی پھر، اور جب اس کو ٹھوکر لگے گی تو وہ کٹ کے وہ پرے گرے گا۔ اس وجہ سے اچھے معیار کے اوپر لوگ دیر سے آتے ہیں، مگر جو آ جاتے ہیں وہ معاشرہ بدلنے کے لیے کافی ہوتے ہیں، وہ پیغام دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔
اور ان چیزوں کا تجربہ بطور علم ہم سے زیادہ ہم اس کو پڑھتے رہتے ہیں، عوام کو تو نہیں ہوتا۔ اب اس بات کو دیکھیں آپ، اگر ضمیر زندہ ہے، آنکھ تو زندہ ہے نا، مجھے دیکھ رہی ہے، اگر ضمیر بھی زندہ ہے تو انسان لرز جاتا ہے۔ اتنے بڑے پیغمبر اور ان کا چچا زاد، اور اس کو کون سی چیز لے ڈوبی؟ اس کو دنیا کی محبت اور دنیا کے مال کی کثرت لے ڈوبی۔ اب آپ دیکھ لیں، ایمان قبول کرنے کے بعد جتنے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ سے دور ہیں، وہ غور کریں اس بات کے اوپر، کہیں ان کو دنیا کی حب تو نہیں لے کے بیٹھی ہوئی اور ان کو ڈبو کے رکھ دیا اس فکر نے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے کرتوت کا ذکر بھی کیا قرآن پاک کے اندر، ایسا تھا، یوں کرتا تھا، اور اس کو دیکھنے والے لوگ کیا کرتے تھے۔ یہ اتنی لمبی گفتگو کرنے کا مقصد آپ کو صرف اپنی طرف اس قرآن پاک کی نصیحت سنانے کے لیے متوجہ کرنا ہے کہ اس قرآن پاک کی نصیحت کو سن لیں آپ۔ کیا ہے نصیحت؟ ان قارون کان من قوم موسیٰ، قارون قوم موسیٰ میں سے تھا۔ میں نے تعلق بیان کر دیا، اس کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ کیا تھا۔ فرمایا فبغى علیہم، تو اس نے ان پر زیادتی کی، اور اس کی کیا زیادتی تھی آگے اس کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ وآتیناہ من الکنوز، کنوز کنز کی جمع، ہم نے اس کو خزانے ہی خزانے دیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے اس کو خزانے دیے۔ اب آگے جا کے اس کی بھی بات سنیے گا، وہ کیا کہتا ہے۔ تو بات تو میرے پروردگار کی سچی ہے۔ وآتیناہ، ہم نے دیے اس کو خزانے۔ جب خزانے ہمارے تو دینے بھی تو ہم نے اس کو خزانے ہی خزانے دیے۔ اور معیار اپنے ذہن میں ذرا یہ قائم کر لیں اب، کہ جس کے پاس دنیا کی دولت زیادہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی محبت یا اللہ کے ہاں اس کا درجہ ہر ایک کا کیا ایسا ہوتا ہے جیسا ہم سمجھتے ہیں۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، اور جس کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ اس نے نوجوان، طاقتور نوجوان بلائے کہ اس میرے کریا اور بستی کے اندر جو بہت طاقتور نوجوان ہے وہ آ جائے، ان کو تنخواہ بہت زیادہ دی جائے گی۔ بلایا گیا، اور صرف کام کیا تھا؟ جتنے میرے خزانے ہیں اس کی کنجیاں تم نے اٹھانی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا لَتَنُوء بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، قوت والے لوگوں کے اوپر بھی اس کی کنجیاں باری تھی۔ اتنے خزانے تھے اس کے کہ وہ بھی اٹھا اٹھا کے تھک جاتے تھے۔ یہ ہے دنیا کی عطا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کیا نا، مال، اور اتنا دیا پھر مال۔ اذ قال له قومه، اب توجہ کریے گا، قوم میں سے کوئی با ایمان اور غیرت مند شخص تھا۔ قوم 3 فردوں کے اوپر بھی اطلاق کرتی ہے، 3 فرد ہوں تو ان کو بھی قوم کہا جاتا ہے۔ 3 افراد لے لیں، 5 لے لیں، 10 لے لیں، اس کا تعین قرآن میں نہیں، مگر میں اس کی اطلاقی حیثیت عربی کے لحاظ سے عرض کر رہا ہوں۔ قوم نے اس کو کہا، کس کو؟ جس کا دماغ جو تھا وہ زمین کے اوپر نہیں رہتا، اتنا مال جب مل گیا، قوم نے اس کو کہا لا تفرح، زیادہ خوش نہ ہوا کر، اور زیادہ اترا نہیں، تو بڑا اتراتا ہے کہ میرے پاس دنیا کی دولت ہے۔ ان اللہ لا يحب الفرحین، یہ جو تو ٹیڑھا ٹیڑھا چلتا ہے اور اتراتا ہے، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ کس بنیاد پر؟ دنیا کی دولت پر اترانا اور دوسروں کے ساتھ اپنا آپ تعلق جوڑ کر کہنا ہم ایسے ہیں اور وہ ایسا ہے۔ میں نے نہیں دیکھا ایسا بندہ کہ جس کا تزکیہ نفس ہوا ہو اور اس کو دنیا کی دولت نے ڈسا ہو، میں نے نہیں دیکھا۔ اور میں نے ایسا بندہ بھی نہیں دیکھا کہ جو دنیا دار ہے اور امیر ہے، اس کے عمل کے اوپر پیسہ اثر نہ کرتا ہو، اس کی زبان کے اوپر پیسہ اثر نہ کرتا ہو، میں نے ایسا بھی نہیں دیکھا۔ ضرور کرتا ہے اثر، یہ پیسہ چیز ہی ایسی ہے۔ کوئی بڑا بھی خبردار ہے، اس کا رہن سہن، اس کا چلن، اس کا بولنا، اس کا برتنا، اس کا اٹھنا، پیسہ اس پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اس کا گفتگو کا انداز جو ہے، پیسہ اس کے اوپر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا نہیں چھڑاتے، یاد رکھیے گا، اللہ کے بندے دنیا پکڑنا سکھاتے ہیں، اس کو کہاں رکھنا ہے۔ اگر تم نے یہ رکھنا نہ سیکھی تو یہ تمہیں لے ڈوبے گی، اور یہ دنیا تمہیں ڈبو دے گی، اور دنیا بھی برباد کرے گی اور آخرت بھی برباد کرے گی۔ لا تفرح، اترا نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پہلا حکم دولت مند لوگوں کے لیے یہ ہو گیا کہ جن کے پاس دولت ہے، یہ اللہ ہی کا حکم ہے، ان کو اترانا نہیں چاہیے، کیونکہ اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، اور جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر۔ یہ دنیا کے اندر یہ جو کچھ تو کر رہا ہے اور دنیا کی بادشاہی کے اندر یہ بنانے کے لیے جو تو کچھ کر رہا ہے، تیرے مال کا یہ مصرف ٹھیک نہیں۔ اس سے ہمیں پیغام ہے بہت بڑا، توجہ ہے آپ کی، ہمیں بہت بڑا پیغام کیا ہے؟ جس کو میں نے مال دیا ہے وہ صرف اپنے بیوی بچوں کے اوپر ہی خرچ کرتا پھرتا نظر نہ آئے، اپنے اس مال سے آخرت کا گھر بھی طلب کرے۔ آپ کو پتا ہوگا 3 یا 4 محفل پیچھے میں نے آپ سے نیت کروائی تھی چند لوگوں سے، آپ لوگوں نے نیت میں تو سب نے ہاتھ اٹھائے تھے کہ ہم پرسنٹیج کے لحاظ سے فیصد مقرر کریں گے کہ اتنا ہم اللہ کی راہ میں دیا کریں گے تحریک روزۃ الاسلام، ٹھیک ہے؟ اب یہ جو میں نے نیت کروائی تو یہ اس قرآن پاک کی آیت پر عمل آپ کا کروایا کہ جس بندے کے پاس دنیا کی دولت ہے وہ صرف اچھے پھل کھانے میں، اچھی ٹائل لگانے میں اور اچھی گاڑی خریدنے میں مگن ہو کے تو انہی میں زندگی نہ بسر کرتا پھرے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جس کو ہم نے خزانہ دیا، دنیا کی دولت دی ہے ہم نے، وہ اس سے آخرت کا گھر بھی طلب کرے۔ وابتغ فیما آتاک اللہ دار الآخرہ، یہ کون سا طبقہ ہے جس کے لیے یہ حکم ہے؟ جس کو زکوٰۃ دینا جس پر فرض ہے، یہ یاد رکھیں۔ جو طبقہ زکوٰۃ دیتا ہے اس کے اوپر یہ اس حکم پہ اوپر عمل کرنا واجب ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال کے ساتھ آخرت کا گھر طلب کرے۔ اگر آپ کو کہا جاتا ہے بھائی اللہ کا گھر بن رہا ہے تو اس کے لیے کوئی خدمت کرے، یہ اعلان بھاری کیوں پڑ جاتا ہے ہمارے اوپر؟ اور اس کے لیے ہم لوگ تغافل اور سستی اور تکاسل جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، اور کس کو؟ قارون کو، اور قارون ایک دنیا دار شخص تھا۔ تو اس سے دنیا دار جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے دولت دی ہے، یہ پیغام در حقیقت قرآن پاک کے تا قیامت ہے اور ان کے لیے ہے۔ اب مجھے حقیقت میں سچ بتائیے گا، اب یہ گرمی آئی ہے، ایک بندہ کھڑا ہو جائے، اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، جس کے گھر کا بل 20,000 آئے گا، وہ جا کے واپڈا کے دفتر کے سامنے دھرنا دے گا کہ میں تو نہیں دوں گا، میں بجلی بھی چلاؤں گا مگر بل میں نہیں دوں گا۔ کون ایسا شخص ہے تو جرأت کر سکتا ہے؟ ٹیڑھی کروٹ لے یا سیدھی لے، کھڑا ہو یا بیٹھے، کم کھائے یا زیادہ کھائے، جو کچھ مرضی کرے، جو مطالبہ ہے وہ آپ کو پورا کرنا پڑے گا۔ جس بندے کا ایمان زندہ ہو، وہ سبق لینا چاہے تو وہ اتنی بات سے بھی لے سکتا ہے، سبق لینا ہو جس کا ایمان زندہ ہو۔ وابتغی، اور کہا گیا کہ اس دولت کے ساتھ، دنیا کی دولت کے ساتھ آخرت کا گھر بھی بنا، یہ صرف ادھر ہی نہیں رہنا، تم نے آگے بھی جانا، اور وہ گھر بھی بناؤ اپنا۔ یہ اللہ کا دوسرا فرمان ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے دولت دی ہے۔ ایک تو اترانا نہیں، دوسرا اپنے پیسے کے اوپر بیٹھنا نہیں ہے، اس کو رب تعالیٰ کے لیے بھی نکالنا ہے۔ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور اپنا حصہ دنیا میں سے نہ بھول۔ کیا مطلب؟ کہ وہ انتہائی کنجوس تھا، اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا۔ اس آیت سے یہ سمجھ میں آتا ہے اللہ نے جس کو مال دیا ہے وہ بقدر توسط، یعنی درمیانی راہ کے اندر رہ کر جتنا وہ اس کی حیثیت ہے اس میں درمیانی راہ کے اندر رہے، ہر کام کے اندر۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیشت اور زندگی گزارنے کا بہترین فلسفہ دیا، اور جب سے یہ میرے علم کے اندر بات اتری ہے میں نے اس کے اوپر عمل کر کے بھلائی ہی بھلائی دیکھی ہے۔ میں اپنی ذات کی بات کر رہا ہوں۔ خیر الامور اوسطها، میرے آقا نے فرمایا تمام کاموں میں سے بہترین کام درمیانہ روی ہوتا ہے۔ یعنی ایک کام آپ کرنے جا رہے ہیں، ایک بہت لو لیول ہوتا ہے، ایک بہت اوپر ہوتا ہے۔ آپ نہ بہت اوپر جائیں نہ نیچے ہیں، درمیان میں رہیں آپ کی معاشرے میں بھی عزت ہوگی، آپ کے پیسے بھی بچیں گے، اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں بھی آپ کی عزت ہوگی کیونکہ آپ سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کامیابی یقینی ہے، جو نیچے آئے گا وہ بھی باتیں سنے گا، اور جو اوپر جائے گا تو لوگ اس کی بھی پریز اور تعریف نہیں کریں گے، باتیں تو اس کو بھی ہوں گی۔ یہ دوسرا حکم ہے۔ اور تیسرا حکم یہ ہے کہ انسان کو بخل نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جتنا اس کو دیا ہے درمیانی راہ کے اندر رہ کر اس کو اپنے لیے بھی خرچ کرنا چاہیے۔ وَأَحْسِن، چوتھی بات، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسے تیرے اوپر احسان کیا تو دوسروں پر احسان کر۔ یعنی دولت مند شخص کے لیے چوتھی بات یہ ہے، جس کو اللہ نے مال دیا دنیا کا، وہ زکوٰۃ دے کر نہ چھوڑا ہو کہ میں نے زکوٰۃ دے دی تو اب اس کا سر اور اس کی آنکھیں نیچے رہیں۔
حالانکہ اسلامی پوائنٹ آف ویو سے تو ہونا یہ چاہیے کہ تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اگر تمہاری زکوٰۃ کی ادائیگی سے پہلے تم مر گئے تو اللہ نے تو پکڑ لینا نا کہ زکوٰۃ کیوں نہیں دی، تو لینے والا مل گیا تو تمہارا فرض ادا ہو گیا۔ اب یہ بھی تو الٹی سوچنا معاشرے میں، تو بتاؤ پھر یہاں بھی قصور کس چیز کا؟ تربیت کا۔ تربیت نہیں ہے نا، یہی تو میں بار بار بات دہرائے جا رہا ہوں کہ ہمارے معاشرہ کے اندر زکوٰۃ دینے والا جو ہے وہ بڑا چچا بن جاتا ہے کہ میں نے زکوٰۃ دی ہے تمہیں۔ بھائی فرض تمہارے کندھوں پہ تھا اور اٹھا اس بندے نے لیا، تمہیں شکر ادا کرنا چاہیے کیونکہ اس نے تمہارا فرض پورا کروا دیا ہے۔ تو چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ نے جیسے بندوں پر فرمایا جیسے تمہارے اوپر احسان کیا، اپنے دائیں بائیں بھی دیکھا کرو، ان پر بھی احسان کرو، یہ اللہ کا فرمان ہے۔ پانچویں چیز آخری کیا ہے؟ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد برپا نہ کر، کیونکہ جو دولت مند ہوتا ہے زیادہ فساد انہی سے نکلتا ہے۔ معاشرے میں جتنی بری رسومات ہیں، یہ کسی غریب کے گھر سے جنم تو نہیں لی، پیسوں کی جتنی رسومات ہیں، آج میں نے ابھی شادی کا حوالہ کچھ دیر پہلے آپ کو دیا ہے، تو کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہزاروں میں نہیں لاکھوں کے اندر ہیں، اور وہ لاکھوں کے اندر جو رسم و رواج ہے وہ عمرا نے بنائے اپنے پیسوں کے بل بوتے پر اور اپنی عزت دکھانے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنا معاملہ ظاہر کرنے کے لیے۔ تو یہ بھی ایک فساد ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ فساد ہر وہ چیز ہے جو اللہ رب العزت کے حکم کو متغیر کرے اور زمین کے اندر اللہ کے نظام کو ختم کرے، وہ ہر چیز فساد ہے۔ اب کتنا بڑا فساد ہے، اور اللہ تعالیٰ دولت مند لوگوں کو فرما رہا ہے زمین میں فساد نہ کرو میری زمین کے اوپر، تمہیں دولت میں نے دی ہے اور حکم میرے کے اوپر چلو، میری زمین کے اوپر فساد کیوں برپا کرتے ہو؟ آج جتنا اس کے علاوہ اور بہت ساری مثالیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ عمرا لوگ جن کے پاس پیسہ ہے زمین کے اوپر فساد برپا کرتے ہیں۔ چلتے چلتے یہ بات میں نوٹ کروا دوں آپ کو، قرآن پاک کے آئینہ کے اندر اللہ کی بارگاہ میں سب سے بڑا مجرم وہی ہے جو زمین پہ فساد کرتا ہے۔ پارہ نمبر پہلا پڑھ کے دیکھ لیں، الا انہم ہم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب مفسدون ہیں، یہ میرا نظام خراب کرتے ہیں۔ تو زمین کے اوپر کافر مشرک جو فسادی نہیں ہے، فساد نہیں کرتا، فتنہ برپا نہیں کرتا، رب کے نظام کو خراب نہیں کرتا، بس اپنے عقیدے کے اوپر ہے، وہ الگ اس کا معاملہ ہے۔ اور وہ مسلمان کہ جو اسلام تو قبول کیے ہوئے ہے مگر اپنی دولت کے بل بوتے کے اوپر اللہ کی زمین کے اوپر رب کے نظام کو خراب کرتا ہے۔ ایک توجہ طلب بات اس میں بڑی گہری یہ بھی ہے، کتنی ایسی رسومات ہے جو ہم نے پیسے کے بل بوتے پر، جن کی وجہ سے ہم نے اپنے سرکار کی سنتوں کو شہید کیا ہے۔ توجہ کریں ذرا اس جملے کے اوپر، ہم نے اللہ کے فرمودات کا رخ موڑ کے رکھ دیا، ہم نے معاشرے کی بھیڑ چڑھنے کے لیے کتنی ایسی چیزیں ہیں وہ انگلیوں کے اوپر گنی نہیں جا سکتی، شمار میں نہیں آ سکتی۔ کس امت کے ہم کس فرد کو کہیں کہ یہ عاشق رسول ہے؟ وہ عاشق رسول ہوتا ہے جو اپنی زبان یا اپنے پیسے یا اپنی عمل کے ساتھ سرکار کی کسی سنت کو شہید کر رہا ہے۔ اس سے بڑا نظام بگاڑنا اور کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک معیار دیا ہے، اس پر رہو اور انسان بن کے رہو، اس سے آگے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معیار دیا، اس پر رہو، یہ میرا طریقہ ہے۔ اور جو بندہ کہے بھائی یہ مولوی کیا ہوتے ہیں، دنیا تو 4 دن کی ہے، اڑاؤ کھاؤ عیش کرو موج کرو، پھر کون سی ایسی بات ہے؟ یہ 4 دن کی دنیا ہے، سب کچھ کرو۔ جو بندہ ایسے جملے کستا اور بولتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کا جو معاذ اللہ استغفر اللہ ان کو شہید کرتا ہے، یہ کتنا بڑا مفسد ہے، یہ فسادی اور زمین کے اوپر فساد پھیلا رہا ہے۔ اور آج اگر اس کے خلاف یہ بات یاد رکھیے گا، اس فساد میں تو بڑے بڑے داڑھی والے بھی شامل ہیں، بڑے بڑے حاجی اور نمازی بابے بھی شامل ہیں اس کے اندر، انہوں نے حج کیے عمرے کیے۔ اور یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں، یہ میرے سرکار کے فرمان کے سامنے بات کھڑی ہوتی ہے، یہ اللہ کے حکم کے سامنے بات کھڑی ہوتی ہے۔ بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے اور بڑے وڈیرے جو ہیں وہ معاشرہ کے، وہ خود جرم کرواتے ہیں اور گناہ کرواتے ہیں۔ کرو پھر کیا ہوا اس میں کیا ہوتا ہے؟ بھائی تم مولوی ہو، تم باہر نکل جاؤ، اتنے تم پرہیزگار ہو، تم باہر نکل جاؤ۔ ہاں کرتے ہیں ایسا کہ نہیں کرتے؟ تو داڑھی چہرے پہ رکھی، نماز ساری زندگی پڑھی اور محرابیں بھی پڑھی ہوئی ہے اور عمرے سجدہ بھی کیے، ایسی تعلیم دینے والا بھی اپنی اولاد کو یا اپنے خاندان کو وہ بھی مفسد ہے،
وہ بھی فساد برپا کر رہا ہے. جس نے سرکار کے کسی حکم کا خاتمہ کرنے کی کوشش کی وہ مفسد ہے، وہ فسادی ہے، اور اللہ تعالیٰ مفسدین کو مہلت زیادہ نہیں دیتے. یاد رکھیے گا، سب سے زیادہ پکڑ جو جس گناہ پر جلدی ہوتی ہے وہ زمین پہ فساد برپا کرنے والوں کی ہوتی ہے. وہ کافر کرے تب بھی پکڑا جائے گا، وہ مومن ہو، اپنے آپ کو کہلانے والا ہو اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے خلاف ترویج دینے والا ہو، وہ بھی پکڑا جائے گا. اللہ اس کو کسی بیماری میں پکڑ سکتا ہے، رب تعالیٰ کسی معاملے میں پکڑ سکتا ہے اس کو. سمجھ آ رہی میری باتیں آپ سب کو؟ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا بھلا تبغی الفساد فی الارض، تجھے میں نے دنیا کی دولت اس لیے نہیں دی کہ تو میرا نظام مروڑتا پھرے اور تو اپنی من مانی اور من چاہی چیزوں کو تو کرتا پھرے. خبردار میری زمین کے اندر فساد نہیں برپا کر رہا. وہ لوگ توبہ کریں جو اپنے پیسے کے ساتھ سنتوں کا خاتمہ کرتے ہیں. وہ لوگ توبہ کریں جو اپنے پیسے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ بھی زمین کے اندر ایک طرح کا فساد پھیلا رہے ہیں. ان اللہ لا يحب المفسدین. اس سے بڑھ کر اور جملہ انسان کے لیے غیرت جگانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرما دیا میں ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. ان اللہ لا يحب المفسدین. یہ میں نے فساد کی سب سے نیچے جو سطح ہے نا وہاں سے بات اٹھائی کہ ایک مسلمان بھی مفسد ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے، اور کس بنیاد پر ہوتا ہے وہ بنیاد میں نے بتا دی. اس بنیاد پر ہوتا ہے. آج نوجوان کو بدلے نا، اس کے سر کے اوپر امامہ شریف ہے، وہ اگر ہمت کے اس لیول پہ ابھی نہیں پہنچا کہ وہ معاشرے کو فیس کر سکے، کسی اچھے جا کے مطلب ماحول میں بیٹھے، شادی کے ماحول میں بیٹھے یا دوستوں کے ماحول میں بیٹھے، وہ فیس کرنے کی اگر ایمانی ابھی اتنی قوت نہیں ہے. بہت سارے ایسے ان کے پاس اتنی ایمانی قوت نہیں. بیٹے یہ ایمانی قوت سے گزرا جاتا ہے. یہ مت سمجھے میں آج ادھر نہیں پہن کے گیا، میں آج یہ نہیں کر، یہ آپ کے اندر ابھی ایمان کمزور ہے، ابھی آپ پورے عاشق نہیں ہیں. عاشق وہ ہوتا ہے جو گزر جاتا ہے، وہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا، وہ صرف اپنے محبوب کو دیکھتا ہے، بس اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ ایمانی لیول ہوتا ہے. اور اس سے اوپر پھر ایمانی لیول، ایسے لوگوں کو پھر سرکار پسند فرماتے ہیں. یہ یاد رکھیے گا، جن کو پرواہ کسی کی نہ ہو. لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ ہو. ہم نے امامہ باندھا نا، تربیت کی بات ہے. آپ کے سر پہ امامہ رہتا کیوں نہیں ہے؟ آپ نماز کے ٹائم امامہ نہیں باندھتے، آپ گھر کے اندر فنکشن ہو تو آپ نہیں باندھتے، آپ شادی پہ نہیں باندھتے. آپ خود غور کر لیں، 1 منٹ کے اندر جواب آپ کے سامنے آ جائے گا. جو کچھ بھی ہے وہ قابل مسموع نہیں ہے، وہ سنا نہیں جا سکتا. ہاں ایک صورت ہے اتارنے کی کہ جس وقت احرام کی حالت میں انسان ہو، ہاں جمرہ کے لیے جائے تو اتارنے کا حکم ہے اس وقت میں بس. یا سر میں کوئی بیماری ہے اس کو وہ پہن نہیں سکتا تو ٹھیک ہے اتار دے، یہ شرعی عذر ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی ہے وہ ایمانی کمزوری ہے. ایمان کمزور ہے، عشق کمزور ہے، محبت کمزور ہے. ابھی میں کیا تھا، میں کاروبار پہ گیا تھا اس لیے میں پہن کے نہیں گیا. تو کیا مطلب ہے کہ جو امامہ شریف سر کے اوپر، یہ کاروبار منع کرتا ہے اس کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کاروبار یہ پہن کے کرنا نہیں چاہتے، یا ہمیں کاروبار میں کچھ اور کرنا ہے تو یہ نہیں پہنتے ہم. یہ سب احتمالات ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں. تو پھر عاشق رسول تو ذرا ڈٹ کے کھڑے ہو کر دکھائیں ہیں ذرا. میں اس وقت کے اندر مجھے ابھی تک وہ بات یاد ہے اس منحوس خاتون کی کہ ابھی مجھے داڑھی نہیں آئی تھی، میں نے قرآن پاک حفظ کیا تھا، میرے چہرے کے اوپر داڑھی کے بال نہیں تھے. تو مجھے کسی کہنے والی خاندان میں تھا کوئی، اس نے کہا کہ مطلب یہ چہرہ بڑا پیارا ہے تو داڑھی نہ ہی رکھے تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے اسی عمر میں داڑھی رکھنی. تو مجھے نہیں پتا یہ جملے کہاں سے آئے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات تو نہیں مانتا کہ اس شرط پر آپ کریں تو میں اس شرط پر، میں نے کہا آپ اپنے سر کے بال اتروا سکتی ہیں. ایجڈ خاتون ہے، وہ 40 سے اوپر تھی اس دور میں، جس وقت میں مجھے یاد ہے کہ میں 12-13 سال کا تھا بس. تو اس وقت یہ چھوٹے چھوٹے بال ابھی آ رہے تھے. تو 40 سے اوپر، مگر عقل کی بے وقوفی کا عالم چیک کریں ذرا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور کس قدر مطلب گمراہی. تو میں نے کہا یہ سر کے بال آپ اترا سکتی ہیں؟ کہا یہ تو میری بے ادبی ہو گئی، تو یہ تو بڑا جملہ پورا. تو میں نے کہا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو شہید کرنے کی بات کرنا یہ کہاں سے اچھا جملہ ہے؟ چہرہ میرا، وجود میرا، انتخاب میرا، مرضی میری، زندگی میری، ٹھیک ہے. اور اچھا لگنا یا نہ لگنے کے پہلو جو ہے یہ تو مومن سوچتا ہے. یہ بات ہو سرکار کی سنت اور اچھی نہ لگے. بڑے بڑے ایسے چہرے جن کو کوئی دیکھے نہیں
لیکن جب سرکار کی سنت پر عمل کرے تو خدا کی قسم اللہ نور و نور کر دیتا ہے اس کو، عزت بڑھ جاتی ہے، عزت بڑھ جاتی ہے اس کی۔ تو ہمارے معاشرے میں ایسے درس دینے والے بھی ماں باپ ہوتے ہیں، اور ایسے درس دینے والے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں کہ چہرے پہ ابھی داڑھی کیا کرنی ہے، ابھی تو عمر ہی کوئی نہیں ہے، ابھی کیا عمر ہے تو چہرے پہ داڑھی رکھنی ہے، تو چہرہ ایسا نہیں لگے گا ویسا نہیں لگے گا، ابھی لڑکا لڑکا مطلب جو ہے جو باتیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں۔ جس معاشرے کے اندر اس قدر غلاظت ہو، اس قدر غلاظت ہو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات کے بارے میں، بتائیے اس معاشرے پر اللہ کیا رحم فرمائے گا؟ اس معاشرے کی پکڑ نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ ہم لوگ بڑے سیانے اور سمجھدار بنے پھرتے ہیں نا بڑے معاملات کے اندر، ہم بہت ساری ایسی گفتگو کرتے ہیں جو اذیت مصطفیٰ کا سبب بنتا ہے، جو اذیت قلب مصطفیٰ کا سبب بنتا ہے، جو میرے آقا کا دل دکھانے والی باتیں کرتے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سرکار جانتے نہیں ہیں؟ خدا کی عزت کی قسم اس اللہ کے کلام کے اوپر ہاتھ ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پوری کائنات کی ہر وقت خبر ہوتی ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا بات؟ ہر وقت حضور کو خبر ہے پوری کائنات کی۔ اور یہ جو ہم جملے بول رہے ہیں، کسی انسان کے اندر اتنی تو شرم ہونی چاہیے، مجھے مر کے قبر کے اندر جب جانا ہے تو میں کیا منہ لے کر جاؤں گا؟ اور ایسی گفتگو کرنا کسی ایمان والے کو جچتا ہے؟ بولیے، اللہ تعالیٰ کا فرمان کتنا واضح ہے، میری زمین میں فساد نہیں کرو۔ اور یہ فساد کی سب سے نچلی سطح جو میں نے عرض کی، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو بگاڑنے کا درس دے جس لیول پہ مرضی ہو، وہ نکما ترین اور بے وقوف شخص ہے، وہ اس میں ذرا رتی برابر عقل نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے سامنے ٹکرا کر آئے۔ اور میں نے کہا نا آپ کو کہ اس لیول کے اندر تو بڑے بڑے داڑھیوں والے شامل ہیں اور بڑے بڑے حاجی اور نمازی شامل ہیں۔ جی ان کی داڑھی سفید ہو گئی ہے تو کیا کریں پھر؟ اب کیا کریں ہم؟ داڑھی سفید ہو گئی ہے مگر عقل ابھی تک نہیں سیکھی اس بات کی کہ تمہیں اتنا خبر نہیں ہے کہ تم اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ عزت تو تب ملے گی نا کہ جب سرکار کی عزت کی جائے گی۔ آپ کیا میرے اس نقطہ نظر سے اختلاف کرتے ہیں؟ اس شخص کی میں عزت کیا کروں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خاتمہ اور شہادت کے لیے درس جو باتیں کرے؟ کیا میں عزت کرنی بنتی ہے ایسے شخص کی؟ اگر کوئی بندہ بے عمل ہے، بے عمل ہونا، وہ اپنی زبان پہ تو کنٹرول رکھے، کسی دوسرے کو تو ایسی بات نہیں کہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے ایسے لوگ بالکل پسند نہیں ہے جو میری زمین کے اوپر رہ کے میرا نظام خراب کرتے ہیں۔ اور یہ بھی تو وہی بدبخت تھا قارون جو تھا، اس کے اندر یہ ساری باتیں تھی، کیا اتراتا بہت تھا، میرے پاس مال ہے اور آخرت کا گھر طلب نہیں کرتا تھا، یعنی اللہ کی راہ میں نہیں دیتا تھا، اور کہتا کیا تھا؟ محنت میری محنت جو ہے یہ مت سمجھو کہ مجھے اللہ نے جو دیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دیا، یہ میری محنت کا عوض ہے۔ میں گویا کہ وہ یوں کہتا تھا میں اس قابل ہوں، میں مستحق ہوں، میرا ہنر میری محنت اس قابل ہے کہ مجھے دنیا کی دولت ملنی چاہیے تھی تو اللہ نے دے دی مجھے، اس میں اللہ نے میرے اوپر کیا احسان کیا؟ یہ نظریہ تو کیا یہ نظریہ جو ہے اپنی بالکل ہلکی سی شکل کے اندر مسلمانوں میں موجود نہیں ہے؟ کیا مسلمان نہیں کہتے کہ میں بڑا ہنر مند ہوں، میں نے فیصلے بہت اچھے کیے ہیں، میرے پاس نالج بہت ہے اور عقل میں بڑی رکھتا ہوں، میں پڑھا لکھا ہوں، یہ ہمارا جتنا بھی خاندان ہے یہ سب پڑھا لکھا ہے، یہ سب پڑھا لکھا ہے۔ اور آگے سن لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی نصیحتیں تو فرما دی کہ مالداروں تمہیں یہ کام نہیں کرنے، اور اس بدبخت کی زبان سن لے اب جس کو اللہ نے مال دیا، یہ بات اب سننے والی ہے۔ قال انما اوتیتہ علی علم، اللہ نے پیچھے فرمایا ہم نے اس کو خزانے دیے۔ جب اس سے کہا گیا نا یہ ساری باتیں کہیں گئی کہ تو اللہ کی راہ میں بھی دیا کر، غریبوں پہ احسان بھی کیا کر، اور زمین میں فساد نہیں برپا، اور اترانا مالدار بنا پھرتا ہے ایسا نہیں کر۔ آگے سے اس کا جواب کیا آیا؟ انما اوتیتہ علی علم، مجھے یہ جو کچھ بھی ملا ہے وہ میرے علم کی وجہ سے ملا ہے، میں پڑھا لکھا بہت ہوں، میرے پاس علم کیمیا ہے۔ تو علم ایک ہنر ہے نا۔ ہمارے معاشرے کے اندر بھی مسلمان آج اپنا بہت زیادہ زر اس ہنر کو حاصل کرنے کے لیے اولاد کو بھی دیتے ہیں، اور اس کے اوپر ان کا پورا یقین ہے پڑھا لکھا ہوگا تو کوئی سانس اس کو آئے گی، ورنہ آئے گی نہیں سانس اس کو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کروڑوں مثالیں جمع کر دی اس دنیا کے اندر، کتنے پڑھے لکھے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں، اور کتنے ان پڑھ ہیں وہ دنیا کی دولت میں کہاں کھڑے ہیں۔
اللہ نے اتنی مثالیں قائم کی، ایک گھر کے اندر بھی یہ فرق موجود ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے وہاں تک نہیں پہنچتے، ان پڑھ وہاں پہنچ جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے نا، جس کی کلاس 1-2 بھی اوپر ہے، جس نے ایم اے کیا ہوا، اس کے پیسے ہر حال میں زیادہ ہوں. اور جس نے بی اے کیا اس نے 2 کلاسیں چونکہ کم پڑھی ہیں، تو اس کو تو آگے نکلنے کی اجازت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ پڑھا نہیں ہے زیادہ، وہ زیادہ پڑھا ہے. ہماری تو مطلب ہمارے معیار ہے نا، یہ ہمارے معیار ہے، اور یہ معیار قانونی معیار ہے. انما اوتیتہ علی علم، مجھے جو اللہ نے دیا وہ دیا علم کی بنیاد پر ہے. میں پڑھا لکھا نہیں ہوں کیا؟ میرے پاس کتنا علم ہے؟ میرے پاس بہت ہنر ہے مال کیسے کمانا ہے. جن لوگوں کی سوچ یہ بلکتی ہے وہ توبہ کریں ادھر بیٹھے ہی. میں یہ رکھتا ہوں تو ایسا. میں ایک مثال دیتا ہوں پھر آگے چلتا ہوں. ماشاءاللہ جس توجہ سے آپ گفتگو سن رہے ہیں یہ موضوع سمجھ آ رہا ہوگا. میں ایک مثال دیتا ہوں. کتنے یہ یہاں پر عقل مند اور زیرک لوگ بیٹھے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، ہنر مند بھی ہیں، ہر شعبہ کا شخص یہاں پر بیٹھا ہوا ہے. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بہت ہنر مند ہے، بہت ہنر مند ہے آپ، مگر وہ حالات، جن حالات کے اندر آپ ڈاؤن جاتے ہیں اور جن حالات کے اندر آپ کی کمائی آپ کے ذہن کے مطابق ہوتی نہیں ہے، اس وقت ہنر کہاں ہوتا ہے؟ کیا اس وقت ہنر اندر نہیں ہوتا؟ ہنر جو ہے وہ اس وقت کہاں ہوتا ہے؟ گھر ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، بازاروں میں گھوم رہا ہوتا ہے، اندر نہیں ہوتا ہنر. ہنر تو اندر ہوتا ہے نا. مگر یہ ہنر کام کب کرے گا؟ جب اللہ کسی بندے کو تیرے سامنے کرے گا. یہ علم تیرا کام کب کرے گا؟ جب کوئی بندہ تو اسے پڑھنے آئے گا. تو ہنر چپ ہے، بس وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ کا فضل نہیں ہوگا پیچھے سے، اللہ کی رحمت نہیں. اس بے وقوف کی بات بھی تو یہی تھی قارون کی، انما اوتیت علی علم، میں بڑا عالم ہوں اس علم کی بنیاد پر. میرے پاس تو بہت علم ہے، تو اللہ نے مجھ پہ کون سا احسان کیا؟ میں حقدار ہوں اس بات کا. بعض لوگ کہتے ہیں نا میں نے محنت بڑی کی ہے، تو آج دیکھو کہتے ہیں نا لوگ، کتنی غلط بات ہے. یہ بات نہیں کہتے. آپ اکیلے محنت کس چیز کا نام ہے؟ اگر اللہ کاروبار ہی نہ دے اور کام ہی نہ دے تو آپ کیسے محنت کر سکتے ہیں؟ کیسے محنت کریں گے آپ؟ فیکٹری ساری کی ساری خالی اور کام کوئی آتے نہیں، کوئی آرڈر لینے دینے کے لیے. آپ کر کے دکھائیں محنت، آپ کیسے محنت کریں گے؟ اور آپ کس میں محنت کریں گے آپ؟ تو پھر یوں کہنا میری محنت، میرا علم، میرا فلاں، تو میرا فلاں چپ کر جانا چاہیے. یہ رب کی مرضی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو دیا، جتنا لکھ دیا رب تعالیٰ نے، اللہ نے اس کو اتنا سبب دے دیا تاکہ دنیا اس کے لیے اتنی کور ہو جائے اس سبب کے اندر. اگر پسند آئے آپ میں سے جو توجہ سے سن رہے کارکن، ایک دعا میں کیا کرتا تھا دوران طالب علمی، اللہ نے وہ میری قبول فرمائی الحمدللہ. اچھی ہے بہت، میں اس لیے آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں. میں ایک دعا کیا کرتا تھا جس وقت میں پڑھا کرتا تھا، اے اللہ میرا رزق اپنے دین کے اندر رکھنا، اور مجھے اپنے دین کے اندر ہی رکھنا. مجھے جو آئے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، اس کا ذریعہ جو ہے اس دور میں صحابہ نے بھی لیا، صحابہ کرام بھی کرتے. میرا ذریعہ اور میرا رزق دین کے اندر ہو، باہر نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کے اندر سے بھی دیا اس دعا کی بدولت سے، اور خوب دیا. میری بنیاد جو ہے وہ دین کے اندر سے رکھی، اور رب تعالیٰ نے مجھے باہر سے بے پناہ الحمدللہ رزق عطا فرمایا. یہ میں دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ مجھے اپنے دین کے اندر سے دینا، چونکہ دین ہے، طہارت ہے. سبحان اللہ. تو اسی کی وجہ سے تو پھر انسان کی ترقی ہے اگر رزق صاف ستھرا ہے. پیٹ ٹھیک ہے تو دماغ صحیح رہے گا نا، اور اگر پیٹ ہی ٹھیک نہیں تو دماغ تو مرجا گیا. تو فیصلے، ڈیسیژن پاور کیوں خراب ہے؟ کیوں خراب ہے؟ کیونکہ اندر جو کچھ ہم ڈالتے ہیں نا وہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں بہت زیادہ خرابی ہے. تو عقل حلال یعنی حلال کھانا، اور صدق مقال اور سچ بولنا، یعنی زبان سچ تب بولے گی جب پیٹ کے اندر حلال ہوگا، اور جب پیٹ کے اندر ہی ملاوٹ والا مال ہوگا تو زبان تو ہیرا پھیری کرے گی، اور زبان تو پھر ادھر ادھر جائے گی. پھر یہ بڑی بنیادی بات ہے. تو یہ پیٹ کو بھرنا جو ہے نا صاف ستھرے مال کے ساتھ، اور پیٹ کو صاف ستھرا مال دینا، یہ آپ کی اللہ کے ساتھ دوستی کا اس میں بڑا گہرا تعلق ہے. اور اس پر اولیاء اللہ نے بڑی لمبی چوڑی گفتگو فرمائی. جیسا انسان کھاتا ہے ویسا انسان بن جاتا ہے، یہ یاد رکھیے. جیسا کھائے گا، جیسا کمائے گا، ویسا ہی بن جائے گا. تو جو جیسا بنا ہوا ہے یہ بھی یاد رکھیں، جس کا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام ہے اس کا رزق صاف ہوتا ہے، ستھرا ہوتا ہے. اور جن لوگوں کا رزق ستھرا نہیں ہوتا ان کا اللہ کی بارگاہ کے اندر مقام اس وجہ سے بھی نہیں بن سکتا کہ دماغ کیسے صاف ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اندر حرام ہو اور زبان حلال بولے؟
یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حرام کا اوپر پہنا ہوا ہو؟ یہ تو میرا رب بھی فرماتا ہے کہ حرام کھانے والے اور حرام پہننے والے جب کعبہ کے اندر آ کر بھی کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو فرشتے آگے سے آواز دیتے ہیں اللہ کی آواز، یا لا لبیک، تیری کوئی حاضری ہم قبول نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرا پہنا ہوا جو اوپر ہے یہ بھی حرام کے پیسوں کا ہے، تیرے اندر جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور تو جو سوتا ہے جس بستر پہ وہ بھی حرام کے پیسوں کا ہے۔ کوئی لبیک نہیں، تیری کوئی لبیک قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ میں اپنے سے بات نہیں کر رہا، یہ حدیث کی بات ہے۔ تو حرام کھانے والا بندہ صحن کعبہ میں بھی کھڑا ہو تو فوراً جواب ملتا ہے تیری کوئی حاضری نہیں ہے، تیرا کوئی آنا یہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اوپر بھی حرام اور اندر بھی حرام، تو کس زبان سے لبیک کہہ رہا مجھے؟ پہلے اس حرام سے توبہ کر، اس سود سے توبہ کر، اور یہ جو کچھ اکٹھا کیا ہوا اس سے توبہ کر، پھر آ کے کہہ لبیک اللہم لبیک۔ بندہ اتنے پیسے لگا کے وہاں پر جب جا کے یہ کہتا ہے لبیک، تو کیا اس کا مطلب ہوتا ہے؟ اے اللہ میں تیرے پاس آ گیا ہوں۔ اور اگر انسان بن کے جائے تو پھر رب بھی فرماتا ہے لبیک، جو تو کہہ رہا ہے اے بندے میں نے قبول کر لیا ہے، تیرا آنا میں نے قبول کر لیا۔ اور جس نے ہیرا پھیری کی ہوگی مال کے اندر اور غلط مال کھا کے اور کما کے وہاں پر جائے گا، اور وہ کہتا ہے، یہ حدیث تیسری مرتبہ کرو، یہ حدیث ہے حضور کی، وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، فوراً جواب آتا ہے، کسی بات کا میں نے آج تک نہیں پڑھا ایسے فوراً جواب ہو۔ صحن کعبہ کے اندر وہ ایک غیرت کا صحن ہے اور اللہ کی اس فیصلوں کی جگہ ہے وہ۔ تو جو بندہ وہاں پر سودی انسان اور حرام کمانے اور کھانے والا بندہ جب اس صحن کے اندر کھڑا ہو کے بات کرے گا لبیک میں حاضر ہوں، پر سے فوراً آواز آتی لا لبیک، کوئی تیری حاضری نہیں ہے، چل واپس نکل جائے یہاں سے۔ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور کچھ خوش نصیب تو وہ ہوتے ہیں کہ خود کعبہ ان کی زیارت کے لیے منتظر ہوتا ہے، خود کعبہ ان کا انتظار کرتا ہے۔ ایسے بھی سرکار کے عاشق ہوتے ہیں اور ایسے بھی محبت والے ہوتے ہیں۔ اب یہ بات ذرا روحانی ہو جائے گی تو آپ کو کون کون سی بات سناؤ؟ حضرت رابعہ بصری عدویہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی صحابہ کرام اور بھی اولیاء کرام ان کی زیارت کے لیے کعبہ خود جایا کرتا تھا۔ اب آپ کہیں کعبہ تو ادھر ہی تھا، وہ تو کبھی غائب نہیں ہوا۔ یہی تو بات ہے، یہی تو پردے کی بات ہے۔ وہ جانے جو لے کر جا رہا ہے اور جن کے پاس جا رہا ہے وہ جانے ان رازوں کو۔ کئی ایسے بندے ہوتے ہیں جو صاحب مقام ہوتے ہیں، وہ ظاہر میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ظاہر میں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، مگر حقیقت ان کی جو حقیقت اور بنیاد ہوتی ہے وہ آپ کے سامنے نہیں ہوتی۔ ان کی حقیقت اور ان کی بنیاد کہیں اور ہوتی ہے، مگر ظاہر ان کا آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ اور لنک جوڑنے والے جوڑ لیتے ہیں، یہ بڑے رب تعالیٰ کے راز ہیں۔ اب ان باتوں کو میں نے اشارتاً بات کہہ دی کہ وہاں پر ایسا کھانے والا جب جائے گا تو اس کو فوراً جواب آئے گا۔ مجھے کتنے لوگوں نے یہ بات کہی ہم آپ کو عمرہ کرواتے ہیں، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا آپ خود کر لیں، آپ خود کر لیں، میں نہیں کر رہا عمرہ۔ میں نے ابھی تک تو میں نہیں گیا وہاں پر۔ جب اللہ کو منظور ہوگا میں نے تو یہی دعا کیا ہے پروردگار صاف ستھرے رزق کے ساتھ، اور جو قدم میرا تیری بارگاہ کے اندر اٹھنے والا ہو اے میرے مالک و مولا اس حالت میں اٹھے جس حالت میں تیری رضا شامل ہو، اور وہ پیسہ لگے تیرے گھر میں آنے کے لیے جو پیور حلال کا ہو اور تیری بارگاہ میں مقبول ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا جب میرے قدم آپ کی بارگاہ کی طرف اٹھ کر آنے لگے تو حالت اور وقت اور زمانہ وہ ہو جس حالت اور وقت اور زمانہ کے اندر میرے آقا مجھ سے راضی ہو، میرا رب مجھ سے راضی ہو، وہ حالت رضا کے اندر قدم اٹھے تو ہر قدم عبادت پھر انشاءاللہ۔ تو یہ آج اپنی زیادہ اتنی باتیں بھی آپ کو اندر بتائیں تاکہ نظریہ بدل جائے، آپ کی رہنمائی کے لیے یہ بات کہی۔ تو یہ کبھی نہیں کہنا میرا مال جو ہے وہ میری محنت کی وجہ سے ہے۔ تو محنت ہوتی ہی تب ہے جب کوئی ذریعہ اللہ پیدا فرمائے۔ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبل من القرون من هو اشد منه قوة واکثر جمعا۔ اس کو اتنی خبر نہیں ہے کہ یہ جو طاقتور بنا پھرتا ہے قارون، ہم نے اس سے بڑے بڑے سخت اور بڑے بڑے اس سے بھی زیادہ مالدار ہم نے زمین کے اندر ہلاک کر دیے ہیں۔ کیا اس کو خبر نہیں ہے اس بات کی؟ ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون۔ اللہ اکبر۔ فرمایا گناہ گاروں اور مجرموں سے کل بروز قیامت میں سوال ہی نہیں کروں گا کہ تمہارے جرم ہے یا نہیں ہے۔ جب مجھے پتا ہے کہ تم نے جرم کیا تو تمہیں فوراً پکڑ لیا جائے گا پیشانی سے، اور پکڑ کے اٹھا کے تمہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے گا۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، چونکہ دنیا کی دولت تھی، دائیں بائیں پروٹوکول، لوگ
کھڑے کیے اور چلو آج ہم ذرا درشن کروائیں لوگوں کو، بڑا بن ٹھن کے آیا. اور جب لوگوں نے دیکھا، اب اس میں کتنی بڑی اصلاح ہے اس جملے کے اندر. قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کے لالچی تھے، جن کے نزدیک ظاہر جو ہے وہ سب کچھ ہے. جب انہوں نے قارون کو آتے ہوئے دیکھا نا، بڑی ٹھاٹ باٹ ہے، بڑا مال ہے، بڑا سونا ہے، بڑے خادم اور بڑی مطلب جو ہے نا وہ آگے پیچھے رونق لگی ہوئی ہے، کیا کہہ لے، یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کتنا خوش نصیب ہے یہ، کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے، کاش ہمیں بھی ایسا ہی ملے. آج لوگ کیا کہتے ہیں، کتنا خوش نصیب ہے، ہر چیز اس کے گھر کے اندر ہے، بڑا خوش نصیب ہے. اے اللہ اس کو دیا ہے، یہ بڑا خوش نصیب ہے، مجھے بھی دے. کیا پتا ہو اس سے زیادہ بد نصیبی کوئی نہ ہو. یہ قرآن نے فیصلہ کر دیا. جب ان لوگوں نے یہ کہا نا، اس کو آتے ہوئے دیکھ کر، اس کی دنیا کی وجاہت اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر، جب لوگوں نے ان کو دیکھ کر کہا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش اتنا ہمیں بھی ملے جتنا اس کے پاس ہے. انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑے نصیب والا ہے، اللہ تو اس سے بڑا راضی ہے، تبھی تو رب نے اتنا دیا اس کو. کتنی بڑی حماقت کی یہاں سے بنیاد اکھڑتی ہے. دنیا کی دولت جس کو زیادہ مل گئی وہ بڑے نصیب والا ہو، اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہے. وقال الذین اوتوا العلم، اب آگے فیصلہ آ گیا اللہ کا. جو دنیا کے حریص تھے، ظاہر کے پجاری تھے اور ظاہر کے اوپر جھکنے اور مرنے والے لوگ تھے، انہوں نے کہا قارون کی طرح ہمیں بھی ملے. اور اللہ نے فرمایا وقال الذین اوتوا العلم، اور وہ بولے لوگ جن کو ہم نے علم دیا ہوا تھا، جن کے اندر عقل کی روشنی تھی، جن کے ہمارے ساتھ تعلق تھا، علم والے بولے ویلکم ثواب اللہ خیر، بربادی ہے ایسے شخص کے لیے جو یہ تمنا کرے کہ یہ دنیا کی دولت مجھے مل جائے. ثواب اللہ خیر، یہ دولت کچھ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین چیز ثواب ہے، اجر ہے. یہ جس دنیا کی دولت کو سنبھال کے الماریوں کی زینت بناتے ہیں، آج اس دنیا کو اپنے ہاتھوں سے اٹھاؤ اور اپنے ہی آگے کچھ کر جاؤ. ثواب اللہ خیر، اللہ تعالیٰ نے دونوں طبقات کی ذہنیت بتا دی اور دونوں کے اوپر فیصلہ بھی فرما دیا. فرمایا برباد ہو جائے وہ لوگ جو دنیا کا ظاہر دیکھ کے کہتے ہیں یہ دنیا ہمیں بھی مل جائے. وقال الذین اوتوا العلم، اور جو دلال لوگ تھے، عقل والے تھے، جو میری بارگاہ میں جھکنے والے تھے، ویلکم، کہنے لگے خرابی ہو تمہاری، ثواب اللہ خیر، اللہ کا ثواب بہترین چیز ہے، اللہ کا ثواب بہترین چیز ہے. کن کے لیے؟ لمن آمنا، جنہوں نے ایمان قبول کیا، وعمل صالحا، صرف ایمان قبول کر کے گھر میں نہیں بیٹھ گئے اور اچھے کام بھی کیے، عمل صالح بھی کیے. اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے، تسکین، اپنے ساتھ انصاف کرو آج بیٹھ کے. جن کو رب تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ اچھی دولت بھی دی ہوئی ہے، اچھے اعمال کی، کوئی بات نہیں ہے، یہ اترانا نہیں ہے، یہ رب کا شکر ہے الحمدللہ اس بات کے اوپر کہ اللہ نے ایمان بھی دیا، اچھے کام بھی دیے اور اپنی راہ میں خرچ کرنے کا دل بھی دیا. میرا رب فرماتا ثواب اللہ خیر، ان کے لیے اللہ کا ثواب بہت زیادہ ہے اور بہترین چیز ہے. وَلَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، اور یہ نعمت ہم نہیں دیتے مگر انہی کو جو صبر والے ہیں. کون سی نعمت؟ کون سی نعمت؟ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ دل دیتا ہے، پاکیزہ سوچ دیتا ہے. ایک اس کی تفسیر یہ ہے، ہم پاکیزہ دل صبر والوں کو دیتے ہیں، ہم پاکیزہ نگاہ صبر والوں کو دیتے ہیں، ہم تزکیہ نفس کا عظیم جو کارنامہ اور عظیم دولت ہم صبر والوں کو دیتے ہیں. اور اگر اس کو قرآن کی آیت سے جوڑ کر کیا جائے، ہم اچھے اعمال کرنے کی، ہم ان لوگوں کو اچھے اعمال کی استقامت دیتے ہیں جو صبر والے ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اچھے اعمال کے اوپر استقامت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ صابر لوگ ہوتے ہیں تو ہم ان کو دیتے ہیں. اور جو صابر نہیں ہے، جن کے اندر صبر نہیں ہے، اپنی خواہشات کو روک نہیں سکتے، فرمایا ان کو ہم اعمال صالحہ نہیں دیتے، ہم ان کو دل کی زندگی کی دولت نہیں دیتے، ہم ان کو اندر کی روشنی اور نور نہیں دیتے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اپنی خواہشات کو نہیں روک سکتے. کتنا بڑا جواب ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ فلاں رب کی نعمت مل جائے، مجھے یہ فلاں روحانیت کی نعمت مل جائے، اگر لینی ہے تو صابر بن جاؤ. اور صبر سب سے پہلا کنٹرول نفس کی بری خواہشات پہ کرو، اور یہی سب سے بڑی صوفیت اور یہی سب سے بڑا مقام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، اور پھر ہم نے کیا کیا، ہم نے اس شخص کو جو قارون تھا، ہم نے زمین جس محل کے اندر سویا ہوا تھا، کتنا بڑا محل تھا،
سونے اور چاندی، آج تو یہ پتھر گراتے ہیں نا ہم لوگ بنیاد کے اندر، اس نے سونا اور چاندی گرا کے پلر بنائے تھے، اتنا بڑا محل بنایا، کتنا وافر مال ہوگا اس کے پاس، کتنا وافر، جو پلر کھڑے تھے وہ بھی سونے کے کھڑے تھے اور چاندی کی اینٹیں نیچے گرائی تھی. اور جس محل کے اندر یہ سویا ہوا، ایک مرتبہ چکر لگا کے آیا نا، دنیا پرست اور دین پرستوں میں رب نے فرق کر دیا. جنہوں نے اس کا ظاہر دیکھا وہ کہنے لگے کاش ہمیں بھی یہ مل جائے، اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حقیقت اور باطن دیکھا انہوں نے کہا اس سے بڑی تو اور اس سے بڑا تو عذاب ہی کوئی نہیں ہے، کیونکہ اس کے پاس تو ایمان نہیں. اللہ تعالیٰ نے اسی رات محل کے اندر سوئے ہوئے کو پورے کے پورے کو زمین کے اندر دنسا دیا. صبح کو شور مچ گیا، اور بادشاہ کہاں گیا ہے؟ جو کل ٹھاٹ باٹ میں پھر رہا تھا وہ کہاں گیا بادشاہ؟ اس کو تو زمین نے لقمہ بنا لیا، اور وہ زمین پھٹ گئی، سارا محل بھی اندر گیا اور وہ خود بھی اندر چلا گیا. اور روایات میں آتا ہے جب تک قیامت نہیں آ جائے گی یہ دنستا جائے گا، نیچے نیچے اترتا جائے گا، اترتا جائے گا. انجام یہ ہے. اور بنیاد کیا تھی وہ میں نے پہلے بتا دی. جس شخص نے اچھی صحبت چھوڑی، اچھوں کی صحبت چھوڑی، اللہ کے دین کو پشت کیا جس نے، اس کو دنیا کی دولت کے مزے نے نگل لیا، کھا لیا اس کو، اور پھر ایسا کھایا کہ وہ نکلتا نکلتا کفر تک بھی پہنچ جائے گا. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اللہ سے دور اتنی دیر تک رہتے ہیں، اتنی دیر تک رہتے ہیں، آخر وقت کے اندر شیطان کے لیے ان کو کافر کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا. کتنے لوگ ہیں جو سٹیمپ لگاتے ہیں اس بات کے اوپر ہمیں اس ملک کا ویزا مل جائے تو ہم لکھ دیتے ہیں کہ ہم قادیانی ہیں. وہ لوگ کیا ہے یہاں پر بھی دنیا کا میٹھا زہر. کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا سودا کر جاتے ہیں، نیچے بنیاد کیا ہے؟ دنیا کی مٹھاس. اور ایسے برباد شدہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کو دیکھ کر منہ کے اندر پانی کا آنا یہ بھی ایمان کی کمزوری ہے. اور جن لوگوں کی ابھی بھی یہ کیفیت ہے، وہ سالک جو اللہ کی راہ پر چل رہا ہے اور اس کی کیفیت ڈگمگاتی ہے، کسی دنیا دار کو دیکھے تو کہے اور خوش ہو جائے بھائی کتنی اللہ کی رحمت ہے اس کے اوپر، نماز ایک نہیں پڑھتا اور اللہ کی رحمت کا سرٹیفکیٹ حضرت اس کو دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، کماتا حرام ہے اور سرٹیفکیٹ اللہ کی رحمت کا یہ بندہ دے رہا ہے اس کو. زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، دیگر بھی سب جرائم ہے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی برا برتا ہوا ہے. بڑی اللہ کی رحمت ہے بھائی، اللہ نے بڑا نوازا ہوا ہے. یہ کیسا جملہ ہے؟ یا آپ سرٹیفکیٹ دیں گے یا اللہ تعالیٰ کے قرآن کا فیصلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے بالکل فرق فرما دیا اور فرمایا فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ. جب ہم نے اس کو نیچے دنسایا نا قارون کو، اللہ نے فرمایا کوئی اس وقت قوم پاس نہیں تھی، کوئی پاس نہیں تھی جن سے مدد لے سکے یا وہ قوم اس کی مدد کر سکے. وما کان من المنتصرین. اب یہ ہے رب جو اپنی طاقت کے ساتھ سامنے آ کے فرماتا ہے کون ہے جو ہمارے سامنے کسی کی مدد کرے گا؟ جس کو ہم برباد کرے کون ہے سامنے آ کے کھڑا ہوگا ہمارے؟ کون ہے جس کو ہم برباد کرے اور وہ بچا لے گا اس کو؟ یہ ہے میرے رب کی کبریائی کی پوری طاقت کا ثبوت. پھر اللہ فرماتا ہے تمہیں خبر نہیں ہے کہ تم کون ہو اور میری پکڑ بہت سخت ہے، بہت سخت ہے. تو جن لوگوں نے اس کی دنیا داری دیکھ کے کہا ماشاءاللہ جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، ہمیں بھی ایسی دولت مل جائے نا کبھی، انہ لذو حظ عظیم، یہ تو بڑا ہی خوش نصیب ہے، بڑا ہی خوش نصیب ہے. جب ان کو پتا چلا کہ وہ ان کا آقا اور بادشاہ پورا زمین کے اندر ہے، نہ محل مل رہا ہے نہ بادشاہ مل رہا ہے نہ کوئی اور مل رہا ہے، سب زمین کے اندر ہے، اور زمین پھٹ کے اس کو سارا کا سارا نکل گئی. جب ایسے سارے گروہ کو پتا چلا کہ وہ تو راتوں رات اندر چلا گیا، صبح اٹھے تو پھر اپنی بے وقوفی پہ رونے لگے اور پھر اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پہ شکر ادا کرنے لگے. وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانًا. اور وہ لوگ جنہوں نے تمنا کی اس جیسی کہ ہمیں یہ ملے دنیا کی دولت، وَيَقُولُونَ. اور وہ کہنے لگے وَإِكَانَ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. یہ اللہ کی مرضی ہے، جس کے لیے رزق زیادہ کر دے اور جس کے لیے رزق کم کر دے، یہ اللہ کی مرضی ہے. لولا ان من اللہ علینا لخسف بنا. اگر اللہ کا ہم پر احسان نہ ہوتا تو جیسے ہم اس کی دولت کو دیکھ کے مانگ رہے تھے اللہ ہمیں بھی زمین میں دنسا دیتا. اللہ نے ہمیں بچا لیا، انہوں نے توبہ کر لی. آخری جملہ وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. وَكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کافر کبھی فلاح نہیں پائیں گے، ان کو کبھی کامیابی نہیں ملے گی. تو جب کافر کامیاب نہیں ہے تو جس کے اندر کفر کے زہریلے بدبودار عمل ہیں، جو ان کی پیروکاری کے اندر ہوا ہے مسلمان مگر اس کے اعمال کے اندر بدبو کفر کی ہے، کفر کے
میلے کچیلے اعمال اور دیے ہوئے ڈیزائن کیے ہوئے اعمال جو آج ٹی وی میں لوگ دیکھتے ہیں نا، ہمارے بچے دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ ویسا ہی بنتے ہیں، ویسی کٹنگ کرواتے ہیں. تو یہ کفر کی سیاہی کا عمل ہے جو جن نوجوانوں کے اندر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. آج کا اتنا لمبا جو درس دیا میں نے، اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے. ہمارے اس معاشرے کے اندر سب سے بڑا جو مرض ہے، سب سے بڑا جو مرض ہے، جو بوڑھے سے لے کر بچے تک کو لگا ہوا ہے، اللہ ماشاء اللہ جس کو اللہ محفوظ کر لے اور جس کو اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی صحبت میں بیٹھنا نصیب کر دے. کسی بڑے سے پوچھ لو یا کسی چھوٹے سے پوچھ لو، مرض سب کا ایک ہی ہے اور ایک ہی مرض کے مریض ہے. اور وہ مرض کیا ہے؟ وہ حب دنیا کا مرض ہے، وہ دنیا کی محبت کا مرض ہے. حب آخرت کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے؟ جن کی مائیں اپنی اولاد کو آخرت کا درس دیتی تھی ان کے پاس آخرت تھی. جن کے باپ آخرت کا درس دیتے تھے ان کے پاس آخرت تھی. آج تو باپ بھی کہتا ہے پیسے نہیں لے کر آیا. نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی اس کا کیا بھائی تعلق ہے؟ میں نے بہت سارے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کا مشاہدہ کیا جو عمرہ اور حج کرنے بھی اس وجہ سے جاتے ہیں، عمرہ بھی کر آئیں گے ساتھ وہاں سے کما بھی آئیں گے. چونکہ ہمارا وہاں بھی کاروبار ہوتا ہے نا، تو چلو حج کا موسم بھی ہے تو پیسے بھی مل جائیں گے، حج بھی کر لیں گے اور ساتھ وہ بھی کر لیں گے، ساتھ عمرہ بھی کر لیں گے، فلاں بھی کر لیں گے. یاد رکھا کرو یہ عمل کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو یہ پھیرے بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے. ایک ہی طواف ہو، صرف ایک ہی طواف اگر، اور پورے ایمان کی کیفیت اور جذب اور سلوک کے ساتھ ہو تو خدا کی قسم ساری زندگی کی عبادت پہ حاوی ہو جائے گا. آج کی یہ جتنی گفتگو ہے اس کا بنیادی مقصد یہ ہے، اپنے دل کے اندر سے ہمیں دنیا نہیں نکالنی. یہی تو بات ہے. ہم لوگ جس کو دنیا سمجھتے ہیں اور جس کو دین سمجھتے ہیں، میں نے کتنے بیانات میں یہ فرق بتایا. ترجیح کا فرق ہے. ترجیح آخرت کو دے اور دنیا کو نیچے رکھے پاؤں کے اندر. آخرت کو اٹھا کر اپنے دل کے اندر رکھیں اور ہر چیز میں آخرت پہلے دیکھیں. میں خود کماتا ہوں، خود کھاتا ہوں، پہنتا بھی ہوں. ہمارا بھی سارا معاملہ وہی ہے جو آپ لوگوں کا ہے. دنیا چھوڑی تو نہیں ہوئی. آپ گاڑی یوز کرتے ہیں تو ہمیں بھی ضرورت کرتا ہے، ہم بھی استعمال کرتے ہیں. سب کچھ جو آپ کرتے ہیں وہ ہمارے لیے دنیا کی، تو وہ ساری کی بات یہ نہیں. بات سمجھ اور ترجیح کی ہے. دنیا کے ہو کے نہ رہ جاؤ کہ صرف دنیا اور صرف دنیا اور اللہ کی یاد کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہے پیغام تحریک روضۃ الاسلام کا، اور انشاءاللہ یہ پیغام جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ.